اللہ کے رسول آئے, آپ نے پوچھا اے عائشہ ما یبکی کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی مجھے جہنم کی یاد آ گئی, میں رونے لگی. ہے اللہ کے نبی هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ, اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے یاد کریں گے, آپ اپنے گھر کے لوگوں کو یاد کریں گے؟ نبی نے جواب دیا 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ میں بھی کسی کے کام نہ آ سکوں گا. 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ میں بھی تمہیں یاد نہ کر پاؤں گا. نمبر 1, جب میزان رکھا جائے گا, جب ترازو رکھا جائے گا. اب وہ ترازو کیسا ہوگا وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو نالج, ہمیں نہیں معلوم, لیکن ترازو آئے گا قیامت کے, ایک میزان آئے گا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ترازو ورازو رکھنے کی؟ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے, جس کو چاہتا جنت میں ڈال دیتا, جس کو چاہتا جہنم میں ڈال دیتا. کوئی روک سکتا تھا کیا اس کو کیا ضرورت تھی قیامت کے دن ترازو لانے کی؟ ایک وجہ تو ترازو قیامت کے دن میزان لانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری مرضی سے ہی جنتی جنت میں جائیں گے, میری مرضی سے ہی جہنمی جہنم میں جائیں گے, لیکن میرا ایک نام عادل بھی ہے, میں انصاف کرنے والا ہوں. اور قیامت کے دن کا ترازو انصاف کو ظاہر کرے گا, عدل خداوندی کو, عدل الہی کو ظاہر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. قیامت کے دن کا جو ترازو ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی عجیب بات کہی. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھ دیں گے, پھر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر ایک رائی, آپ کے یہاں کھانے میں مسالہ ڈالا جاتا ہوگا, مسالے میں ایک چھوٹا سا دانہ رائی کا بھی ہوتا ہے, اس کو عربی میں خردل بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک مثال دے رہا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا, کوئی گناہ ہوگا, کوئی نیکی ہوگی, اتینا بہا, تمہارے سامنے لے آئیں گے. ترمذی کی حدیث ہے, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے نبی ان لی مملوکین, میرے کچھ غلام ہیں جو میری بات نہیں مانتے, میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں, میری باتوں کو جھٹلا دیتے. اے اللہ کے نبی میں ان کو سزا بھی دے دیتا ہوں, میں ان کو مار بھی دیتا ہوں, میں ان کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں. بڑے غور سے سنیے گا, آج یہاں بہت سارے بزنس مین لوگ بھی ہوں گے, سب کے یہاں کوئی نہ کوئی نوکر ہوگا, کوئی نہ کوئی ملازم ہوگا. صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں, میرے ساتھ بدتمیزی کرتے, میری بات نہیں مانتے, میری نافرمانی کرتے, میں انہیں مار دیتا ہوں, میں انہیں گالی دے دیتا ہوں, برا بھلا کہہ دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی میرا اور ان کا معاملہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جتنی وہ تمہاری نافرمانی کرتے ہیں اور جتنی تم سزا دیتے اسی کے حساب سے. اگر تمہاری سزا ان کی نافرمانی سے کم ہوگی تو تمہارے حق میں ایک نیکی بڑھ جائے گی قیامت کے دن. اور اگر انہوں نے تمہارے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے, انہوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا تھا, تمہارے ساتھ غلط کیا تھا اور تم نے سزا ان کو زیادہ دے دی تھی, تو تمہاری نیکیاں چھین کر ان کو دے دی جائیں گی. حدیث کے الفاظ ہے فَتَنَحَّ الرَّجُلُ, وہ صحابی کونے میں چلے گئے, فَيَبْكِي وَيَحْتِفُ, چلا چلا کے رونے لگے, چیخو پکار مچا کے رونے لگے, تیز آواز کے ساتھ رونے لگے. ہے اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سزا تول کے تو نہیں دے سکتا. اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری سزا ان کی غلطی سے بڑھ کر ہوئی تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب مجھ سے لیا جائے گا. آپ نے یہی آیت قرآن کی پڑھ کر سنا دی,
وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کچھ کیا ہوگا أَتَيْنَا بِهَا تم سامنے لے آئیں گے. صحابی رونے لگے, کہا اے اللہ کے نبی جائیے میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں سارے کے سارے غلاموں کو میں نے آزاد کر دیا, میں نبھا نہیں سکتا, میں اللہ کے نبی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری سزا ان کی غلطی سے بڑھ کر ہے یا کمتر ہے, اس لیے میں یہ جھنجٹ ہی ختم کرتا ہوں, جائیے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا. انصاف کا ترازو جب رکھا جائے گا تب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, جب تک کہ یہ آدمی دیکھ نہ لے کہ میرے ترازو میری نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے. اچھا ایک بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں. قیامت کے دن جو ترازو ہوگا اس میں کیا تولا جائے گا؟ کچھ حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ نامہ اعمال تولا جائے گا, جو عمل کا رجسٹر ہوگا وہ تولا جائے گا. آئیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں ترمذی شریف کی. اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے گا, سارے لوگوں کے سامنے لائے گا. فَيُنشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا اس کی برائیوں کے اس کے پاپوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے. 99 رجسٹر کل سجل إِلَى مَدِّ بَصَرِهِ اور ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک جائے گا, یعنی اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. 99 رجسٹر اور ہر رجسٹر تا حد نظر جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے. اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ بتا اظلمک کتبتی الحافظون, یہ بتا کہ میں نے جن بندوں کو تیرے گناہ لکھنے کے لیے تیری نیکیاں لکھنے کے لیے بھیجا تھا کیا ان لوگوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے کچھ ہیرا پھیری کر دی, کچھ گناہ تیرے زیادہ لکھ دیے؟ کہے گا نہیں ہے اللہ بالکل صحیح ہے, جتنے گناہ میں نے کیے تھے واقعی میں یہ سارے رجسٹر میرے, میں نے یہ گناہ کیے تھے. اللہ پوچھے گا لک عذر میرے بندے یہ بتا کیا تیرے پاس اپنے ان گناہوں کی صفائی دینے کے لیے کوئی بہانہ ہے, کوئی عذر ہے؟ کہا اے اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, میں نے سارے پاپ جان بوجھ کر کیے ہیں. اللہ کہے گا لا ظلم علیک اليوم آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. فتخرج بطاقۃ اللہ تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا. عربی میں کارڈ کو بطاقہ بولتے ہیں, اسی لیے وزٹنگ کارڈ کو بطاقۃ اللقاء بولتے ہیں. کارڈ جانتے ہیں نا آپ لوگ, چھوٹا سا کارڈ نکالے گا. کارڈ پر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کارڈ پر یہ لکھا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا احضر وزنک, اب تم اپنے رجسٹروں کا وزن سامنے کرو, تمہارے رجسٹروں کو تولا جائے. بندہ کہے گا ما ہذہ البطاقۃ ما ہذہ السجلات, اے اللہ یہ 99 رجسٹر بھاری بھرکم, یہ چھوٹا سا کارڈ ہے, اللہ اس کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کہے گا تم دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. ترازو کے ایک پلڑے پر اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے, کوئی نیکی نہیں اس کے نامہ اعمال میں, صرف یہی کلمہ شہادت ہے, توحید ہے, عقیدہ درست ہے, ایمان درست ہے, یہ ایک پلڑے پر رکھا جائے. فتاشت السجلات نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا اور رجسٹروں کا پلڑا اٹھا رہ گیا. اس کی ایک نیکی کلمہ شہادت بھاری پڑ گئی. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يَسْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ اللہ تعالیٰ کے نام سے بھاری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک طرف سارے اس کے گناہوں کے رجسٹر تھے اور ایک طرف اللہ کا نام تھا. ایک بات بتاؤ, حدیث ختم ہو گئی. اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ساری نیکیوں سے بڑھ کے نیکی توحید ہے. خوب نماز پڑھو, خوب روزہ رکھو, خوب زکات دو, خوب حج کرو, خوب پیشانی کو سجدے سے سجا لو, ایمان درست نہیں, عقیدہ درست نہیں, توحید گڑبڑ ہے تو سب برباد ہے. ایک بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی. اور ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ قیامت کے دن کیا تولا جائے گا؟
नाम आमाल तौला जाए। अब आइए एक दूसरी हदीस आपके सामने पेश करता हूं, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन बंदे के नाम आमाल में हुस्ने अखलाक से ज्यादा भारी कोई चीज नहीं होगी। हुस्ने अखलाक से ज्यादा, हुस्ने अखलाक जानते हैं कि नहीं आप? पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे, बाप बेटे के साथ अच्छा सलूक करे, भाई भाई के साथ अच्छा सलूक करे, अपने मुसलमान भाई से मिलो, ढंग से मिलो, खंदा पेशानी से मिलो, ये हुस्ने अखलाक है। तो आपने फरमाया कयामत के दिन बंदे के नाम है, बंदे के नेकियों के पलड़े में हुस्ने अखलाक से भारी कोई चीज नहीं। इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि नेकी तौली जाएगी। और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस आप देखिए, कलिमताने हबीबताने इलर रहमाने खफीफताने अलल लिसाने सकीलताने अलल मीज़ाने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलमे अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, रहमान को बहुत प्यारे हैं, जुबान पर बहुत हल्के हैं और कयामत के दिन मीजान पर बहुत भारी हैं। कौन से? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमा कयामत के दिन बड़ा भारी होगा। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि नेकी तौली जाएगी। उस हदीस से मालूम हुआ था कि नेकियों का रजिस्टर तौला जाएगा, नामे आमाल तौला जाएगा, और इस हदीस से यह मालूम हुआ कि नेकी तौली जाएगी। अब बुखारी शरीफ की एक और हदीस आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नहु लयातिर रजुलुस समीनुल अज़ीम यौमल क़ियामा। कयामत के दिन एक मोटा ताजा भारी भरकम पहलवान गेडे की तरह लाया जाएगा, भारी भरकम पहलवान आदमी लाया जाएगा। और कयामत के दिन तराजू पर उसका वजन मच्छर के बराबर भी नहीं होगा, जनाह बऊज़ा, मच्छर के पर के बराबर नहीं होगा। इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि आदमी तौला जाएगा। एक हदीस से मालूम हो रहा है कि नेकियों का नाम आमाल तौला जाएगा, एक हदीस से मालूम हो रहा है कि नेकियां तौली जाएगी, और इस हदीस से मालूम हो रहा है कि आदमी तौला जाएगा। एक और हदीस पेश कर देता हूं मुस्नद अहमद की। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैं अल्लाह के नबी के लिए पीलू की मिसवाक तोड़ के लाया करता था। पता चला कि अल्लाह के नबी पीलू की मिसवाक करते थे। कहा कि मैं पीलू की मिसवाक तोड़ा करता था, जब मैं पेड़ पर चढ़ता था तो लोग हंसते थे। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा कि तुम लोग हंसते क्यों? सहाबा ने जवाब दिया मिन दिक्कत साक़ैही। आए अल्लाह के नबी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की टांगे कितनी पतली पतली, उसके पैर कितने पतले पतले, हमें उस पर हंसी आती है। पतली पतली टांग थी, छोटी छोटी पिडली थी, पतली पतली टांग थी। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हमें इसी पर हंसी आती है। आपने फरमाया लहुमा अस्क़ल अलल मीज़ान मिन उहद। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की ये पतली पतली टांगे कयामत के दिन तराजू पर उहद पहाड़ से भी ज्यादा भारी होंगी। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि आदमी तौला जाए। अब तीन तरह की हदीस हो गई। एक हदीस कहती है कि नामा अमल तौला जाएगा, एक हदीस कहती है अमल तौला जाएगा, और एक हदीस कहती है कि अमल करने वाले को तौला जाएगा। इमाम अब्दुल्लाह इब्न बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तीनों तौला जाएगा, तीनों तौला जाएगा। तीनों तरीके की हदीसें आई हैं। अमल भी तौला जाएगा, अमल करने वाला भी तौला जाएगा, और अमल का सहीफा भी तौला जाएगा। लेकिन असल एतबार जो होगा वो अमल का होगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तीन जगह मैं भी अपने घर वालों के काम नहीं आ पाऊंगा। नंबर एक, जब तराजू पर तौल होगी अमल की, तो आदमी जब तक ये जान न ले कि उसकी नेकियों का पलड़ा भारी है या हल्का, तब तक मैं भी किसी के काम नहीं आऊंगा। और नंबर दो, जब नामे अमाल दिया जाएगा तो आदमी को जब तक ये मालूम ना हो जाए कि उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा कि बाएं हाथ में, तब तक कोई किसी के काम नहीं आएगा। और नंबर तीन, जब पुल सिरात पर लोग जा रहे होंगे, जब जहन्नम के ऊपर पुल सिरात नाम का एक पुल रखा जाएगा। अच्छा, पुल सिरात पर से सबको गुजरना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया। हर एक को गुजरना होगा, यहां तक कि अल्लाह के नबी भी गुजरेंगे, और सबसे पहले अल्लाह के नबी पार करेंगे। और हर इंसान अपने अपने अमल के एतबार से पार होगा। जो अमल के मामले में कमजोर होगा वो धड़ाम से नीचे चला जाएगा। ये सब किस्सा कहानी नहीं बयान कर रहा हूं, ये कुरान की आयत और हदीस की रोशनी में बता रहा हूं। पुल सिरात पर से हम सबको गुजरना होगा।
ہاں لیکن ایک روایت بہت مشہور چلی آ رہی ہے، پرانے زمانے کے لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کیا کرو کیونکہ پل صراط پر سواری کے کام آئیں گے. وہ روایت من گھڑت اور موضوع ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. انسان کو خود گزرنا ہوگا. اچھا، قیامت کے دن جب گرمی اس قدر ہوگی تو پیاس لگے گی، پانی وانی کہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. کہاں ملے گا؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر، جو جنت میں ایک نہر ہے کوثر نام کی، اس نہر سے 2 نالے چلے آ رہے ہوں گے. جنت میں ایک نہر ہے کوثر نام کی، اس میں سے 2 نالے، ایک نالا سونے کا ایک نالا چاندی کا، اسی نالے میں سے ایک حوض ہوگا جس کا نام ہے حوض کوثر. اس حوض کوثر سے اللہ کے رسول اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، جو آدمی حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. لیکن حوض کوثر کا پانی اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو تو پلائیں گے، پہچانیں گے کیسے اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو؟ فرمایا کہ میں اعضائے وضو سے پہچانوں گا. میری امت کے لوگ اگر نماز کے پابند ہوں گے، ان کے چہرے وضو سے چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں اور میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. لیکن بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے اور ان کے بیچ میں فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے. میں کہوں گا ارے یہ میری امت کے لوگ ہیں، مجھے پانی پلانے دو. فرشتے جواب دیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے. اے اللہ کے نبی آپ سے آپ کے دین میں انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں نکالی تھی آپ کو بھی نہیں معلوم. ارے اللہ کے نبی کو کیا معلوم کہ آج ان سے محبت کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے؟ جو کام نہ تو نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ اماموں نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ اس امت کے بزرگوں نے کیا، آج وہ سارے کے سارے کام کر کے اور پھر ان کاموں کے ساتھ آج ایسے ایسے کام بھی ہو رہے ہیں جن کو دیکھ کر شرم آتی ہے. ابھی آپ کو یقین نہیں آئے گا، ابھی چند دنوں پہلے نبی کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا تھا. کتنے ایسے لوگ تھے جو ناچ بھی رہے تھے، جو گا بھی رہے تھے، جو ڈی جے بھی بجا رہے تھے. میں نے خود ویڈیو دیکھا، پاکستان کے کسی علاقے میں لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں.